اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 27 ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرمائے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ وہی رب العالمین ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بناتا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سردی کے موسم میں دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رات جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رات چھوٹی اور دن جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کام ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ملک پر کافروں کو حکومت دے دینا، گویا کہ رات کو دن میں داخل کرنا ہے، اور کافروں کے ملک پر مسلمانوں کا راج قائم کروا دینا، یہ رات میں دن کو داخل فرمانا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کے ملک پر کافروں کی حکومت آئے تو پھر سمجھو کہ دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو گیا، یعنی مومنوں پر وہ رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کسی کافر ملک پر ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے ان پر دن جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، کیونکہ رات جو ہے وہ تاریخی ہوتی ہے، اندھیرے والی ہوتی ہے۔ تو جب کافر کی حکومت ہوگی تو ظاہر ہے اندھیرا ہی ہوگا، کیونکہ ان کے قوانین جو ہے وہ اپنے طور طریقے کے مطابق ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی، تو پھر رات جو ہے وہ بھی دن کے اجالے کی طرح ہی ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نور ہوگا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو، تو اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ کافر سے مومن اور مومن سے کافر کو پیدا فرماتا ہے، کہ بعض کافر ایسے ہیں کہ آگے ان کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے، اور بعض مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بڑی ہو کر گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ کافروں والے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بدبخت سے نیک اور نیک بخت سے بدبخت بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، یعنی بندہ مومن کا غمان بھی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضات جو ہیں ان میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جہاں پر روزے فرض ہیں وہاں پر نماز تراویح جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ہمیں رمضان المبارک میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انہی نعمتوں میں سے ایک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نماز تراویح بھی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ تو جو اہل اسلام روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز تراویح نہیں ادا کرتے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مکمل عمل نہیں کر رہے۔
آدھے فرمان پر عمل کرتے ہیں روزہ رکھ کر، لیکن نماز تراویح چھوڑ کر آدھے پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس بات سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز تراویح رات کو نماز عشاء کر با جماعت ادا کی جائے، اس کے بعد نماز تراویح